أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. ہرگز نہیں، اس نے وہ فرض ادا نہیں کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا۔ پھر ذرا انسان اپنی خوراک کو دیکھے، ہم نے خوب پانی اونڈھیلا، پھر زمین کو عجیب طرح پھاڑا، پھر اس کے اندر اگائے غلے اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجوریں اور گھنے باغ اور طرح طرح کے پھل اور چارے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زیست کے طور پر۔ آخر کار جب وہ کان بھرے کر دینے والی آواز بلند ہوگی، اس روز آدمی اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ کچھ چہرے اس روز دمک رہے ہوں گے، حشاش بشاش اور خوش و خرم ہوں گے، اور کچھ چہرے پر اس روز خاک اڑ رہی ہوگی اور کلنوس چھائی ہوئی ہوگی۔ یہی کافر و فاجر لوگ ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقال الله تبارك وتعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا إلى آخر السورة۔ محترم سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری محنتوں کو قبول فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، اور اس بابرکت رات جس میں ہم ہیں اور اللہ رب العزت کی رحمت کے منتظر ہیں، اس رات میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری گردنوں کو جہنم سے رہا فرمائے، اور جو بھی پریشانیاں بیماریاں عام ہیں اللہ رب العزت انہیں ہم سے پرے رکھیں اور ہماری حفاظت فرمائیں۔ عزیز دوستو، گزشتہ کی مجلس میں ہم نے سورہ عبس کی تفسیر کا آغاز کیا، اور ہم نے اس سورت کی شروع کی آیتوں کو دیکھا، سمجھے لگ بھگ آدھی سورت ہم نے دیکھ لی۔ اب انشاءاللہ بقیہ سورت کو دیکھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ تو ہم نے دیکھا کہ سورہ عبس کے آغاز میں عبداللہ بن ام مکتوم ایک صحابی کے متعلق گفتگو ہوئی جو نابینا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں آئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفر کے سرغنوں سے گفتگو کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر تھوڑی بے رخی اختیار کی، کیونکہ یہ جو بیٹھے ہیں یہ پسند نہیں کریں گے، اسے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو گئے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ کی دعوت عام ہونی چاہیے، ہمارے یہاں مالدار غریب میں کوئی تفرقہ نہیں، ہمارے یہاں صرف دلوں کو دیکھا جاتا ہے، منظروں کو اور ان کی دولت کو نہیں دیکھا جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی نصیحت ہوئی۔ پھر
یہ موضوع چھڑا گیا کہ یہ جو آپ دے رہے ہیں اللہ کا کلام ہے، بڑا ہی مبارک کلام ہے، لوح محفوظ میں ہے، اسے ملائکہ لے کر آپ کے پاس پہنچتے ہیں، پھر ملائکہ کے اوصاف بیان کیے گئے، اور اس کے بعد انسان سے کہا گیا کہ تم اس کلام کا انکار کر رہے ہو جبکہ تمہاری اوقات کیا ہے، تم صرف ایک پانی کے بوند سے بنائے گئے ہو۔ پھر اللہ نے مختلف مراحل طے کروائے اور اس کے بعد تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، اور اس کے بعد تمہارا معاملہ یہ ہے کہ جب چاہے اللہ مارے اور تمہیں دفن کرے اور جب چاہے زندہ کر دے، اور تمہارا معاملہ یہ بھی ہے کہ تم نے اللہ کے حکموں کو مکمل طور پر نافذ کیا ہی نہیں، تمہارے اندر یہ اللہ کے ہاں نافذ کرنا، اللہ کے احکامات کو نافذ کرنا ہے ہی نہیں۔ تو اس کے بعد اللہ نے انسان کو دوبارہ دعوت دی غور و خوض کرنے کی، کہا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ۔ انسان جس نے اپنی خلقت کے تعلق سے ابھی سن لیا، یہ جو خلقت انسان بن کر دنیا میں آ گیا ہے، اسے زندہ رکھنے کے لیے اس کے پیٹ کو بھرنا ہے، اس کے پیاس کو دور کرنا ہے، تو اس کے پیٹ کو اللہ کیسے بھرتا ہے؟ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کو دیکھیں، فَإِلَىٰ طَعَامِهِ، جو کھا رہا ہے، جو غذا نوشت کر رہا ہے، اس تعلق سے غور و کریں۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، یہ غذا، یہ لقمہ جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، ابھی تمہارے منہ میں جانے والا ہے، ابھی ہم لوگوں نے سحری کی ہے، تو یہ بات سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ یہ جو لقمہ ہم لے رہے ہیں، یہ لقمہ ایک غذا، یہ کہاں سے آیا؟ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے تو پہلے آسمان سے بے تحاشا بارش برسائی، موسلا دھار بارش برسائی، پانی اتارا، ثم شققنا الارض شقا، اور یہ جیسے ہی پانی اترا زمین کی چھاتی کو ہم نے پھاڑا، زمین کو چاک کیا، اس کے بعد فانبتنا فیها حبا، زمین کو چاک کرنے کے بعد اس میں سے پودے اگائے، پودے نکل آئے، وعنبا وقضبا، اور یہاں ہم نے انگور بنایا۔ میں نے انگور کا پہلے بھی ذکر کیا کہ عرب چونکہ اس میوے کو بہت ہی پسند کی نظر سے دیکھتے ہیں، یہ ان کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، تو اللہ بار بار اسی لیے انگور کا ذکر کرتا ہے۔ وعنبا وقضبا، اور ترکاریاں اللہ نے، قضبہ سے مراد وہ ترکاریاں، وہ تر چیزیں جسے انسان کھانا پسند کرتا ہے، اس میں میوے ہو گئے، ترکاریاں ہو گئیں، ویجیٹیبلز ہو گئے، فروٹس ہو گئے، سب داخل ہیں۔ وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا، اور اس کے بعد اللہ زیتون نکالتا ہے۔ زیتون ایک بہت ہی بہترین غذا ہے، اس لیے قرآن کے اندر اس کا بار بار ذکر آیا ہے۔ یہ زیتون جسے انگلش میں ہم اولیو کہتے ہیں، یہ بہت ہی بہترین غذا ہے، عربوں کے غذاؤں میں زیتون کا ہونا ضروری ہے، صبح کے ناشتے میں، اور عام طور پر وہ زیتون اور اس کا تیل استعمال کرتے ہیں جس سے ان کی صحت اچھی رہتی ہے، اور صحت کے اندر اس کا بہت بڑا رول ہے عزیز دوستو، تو زیتون کا استعمال کرنا نہ بھولیں۔ وہ زیتون و نخلا، اور زیتون اللہ نکالتا ہے، اور اس کے بعد کھجور کے پیڑ، کھجور کے جھاڑ، درختیں اللہ رب العزت زمین سے نکالتا ہے۔ ایک تھا کیسے پہلے پانی کا بوند اور چٹیل زمین، پانی زمین میں پڑھنے کے بعد اس میں سے آپ کو پودے نکل آئے، اس میں سے درختیں نکل آئیں، اللہ اشارہ کر رہا ہے ہمارے غذاؤں کی طرف، دیکھیے یہ پودوں سے تمہارے لیے غذا کا انتظام ہوا ہے، یہ اگر پودے نہ ہوتے یہ لقمہ نہیں ہوتا، یہ جو چاول ہم کھا رہے ہیں یہ تو زمین سے نکلنے والا چیز ہے، ہر وہ چیز ہم جو کھاتے ہیں اسی مٹی سے نکلا ہوا ہے، اگر پانی آسمان سے اللہ نہیں برساتا تو غذے کا انتظام کہاں سے ممکن تھا؟ وزیتون ونخلا وحدائق غلبا، اور اس کے بعد گھنے گنجان باغ، غلبہ کہتے ہیں یعنی گھنے گنجان، ایک دوسرے میں داخل ہوئے ان کے جو ٹہنیاں ہیں ایک دوسرے میں داخل ہوئے، گھنے گنجان باغ اللہ رب العزت نے زمین میں نکالے۔ وفاکہۃ وابا، اور اس کے بعد میوے، ہر میوے اللہ نے نکالے۔ وہ ابا سے مراد کیا ہے؟ گھاس، ابا سے مراد جو جانور کھاتے ہیں اسے کہتے ہیں ابن، کہتے ہیں گھاس کو جو جانور کھاتے ہیں، تو یہاں پر پھل انسان کے لیے، اب جانور کے لیے۔ یہاں پر مجھے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک قول یاد آ رہا ہے، جب ان سے پوچھا گیا کہ فاکہہ تو ہم جانتے ہیں اے امیر المؤمنین، یہ خلیفۃ رسول، یہ اب کسے کہتے ہیں؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا کہ فاکہہ تو ہم جانتے ہیں لیکن اب ہم نہیں جانتے، پتہ نہیں اب کس کا جو ہے معنی ہے، اب کس چیز کو کہتے ہیں، ہم اسے نہیں جانتے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا ای سماء تظلنی و ای ارض تقلنی اذا قلت فی کتاب اللہ من رائی، کون سا آسمان ہے جو مجھے چھت دے سکتا ہے، کون سی زمین ہے جس پر میں ٹھہر سکتا ہوں اگر میں نے قرآن میں اپنی رائے کو ٹھونسنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد انہوں نے اب کا معنی بتایا نہیں،
تو اہل علم نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اب یہ جو لفظ ہے یہ قریش اپنے زبان میں استعمال نہیں کرتے ہوں، یہ دوسرے لہجوں میں یہ لفظ موجود رہا ہو جسے قرآن نے استعمال کیا۔ تو قرآن کی خوبی عزیز دوستو یہ ہے کہ قرآن اگرچہ کہ قریش کے لہجے میں ہے، قرآن کی جو عربی زبان ہے یہ اصل میں قریش کا لہجہ ہے، قریش کی زبان ہے، قریش اسی زبان کو بولا کرتے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں صرف قریشی الفاظ ہیں، یعنی قریش کے استعمال کردہ الفاظ ہی ہیں، یہ معنی نہیں ہے۔ یہ قرآن جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نزل القرآن علی 7 احرف، یہ قرآن جو ہے 7 لہجوں میں اللہ نے اتار رکھے ہیں۔ تو قریش کا ایک مشہور لہجہ ہے، اس کے بعد بنو تمیم کا ایک مشہور لہجہ ہے، بنو اسد ہو گیا، اور یمن کے دوسرے قبائل ہیں، اور نجد کے دوسرے قبائل ہیں۔ تو یہ قبائل جو ہیں ان کے الفاظ قرآن کے اندر موجود ہیں، مختلف لہجے عربی زبان میں ہیں، جیسے ہر زبان میں ہے، اردو کے مختلف لہجے ہیں۔ اردو ہم شمال میں ایک اردو دیکھتے ہیں، تو جنوب میں ایک اردو دیکھتے ہیں، شمال میں لکھنؤ کی اردو ہے، پھر دلی کی اردو ہے، پھر حیدرآباد ایک اردو ہے، پھر ایک مدراسی بھی اردو ہے۔ تو ایسی جو ہے مختلف اردو کے کئی لہجے ہیں، ایسے ہی تمل زبان کی مختلف لہجے ہیں، مختلف زبانیں جتنی بھی دنیا میں موجود ہیں، ہر زبان بننے سے پہلے یہ لہجوں میں ہوتے ہیں، اور پھر یہ ترقی کرتے ہیں، ان میں علوم لکھے جاتے ہیں، ان میں علماء پیدا ہوتے ہیں، اسے کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے، تب ایک لہجہ زبان کی حیثیت حاصل کرتا ہے۔ تو ایسے یہ جو عربی زبان تھی یہ پہلے یہ لہجوں کی شکل میں موجود تھی۔ جب قرآن نازل ہوا، اور قرآن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریشی تھے، آپ کی زبان قریشی زبان تھی، تو قریشی زبان میں جب اللہ نے قرآن نازل کیا تو قریشی زبان ہی اسٹینڈرڈ عربک بن گئی۔ اللغة العربیہ یہ بعد میں بنی جب قرآن قریشی لہجے میں نازل ہوئی۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں اس لفظ کا معنی نہیں جانتا، تو اس کی طرف اشارہ یہ ہے کہ قرآن میں ایسے بھی الفاظ ہیں جو قریش استعمال نہیں کرتے ہیں، دوسرے قبائل استعمال کرتے ہیں، چونکہ قرآن عربی زبان میں ہے، اور قرآن ان الفاظ کا اختیار کرتا ہے جو انتہائی عمدہ، بہترین، سلیس، نرم، موضوع پر فکس ہوتے ہوئے ان الفاظ کا قرآن اختیار کرتا ہے۔ دوستو ان الفاظ کو قرآن اختیار کرتا ہے، اسی لیے قرآن کی جو عربی کی جو چاشنی ہے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو ابوبکر صدیق نے ابا کا معنی نہیں معلوم کا اظہار کیا، کیونکہ وہ اب ان کے لہجے میں نہیں تھا، اور اس کے بعد اس تعلق سے بھی ڈرا کہ میں قرآن میں ایسی چیز کے تعلق سے کیوں گفتگو کروں جس کا میرے پاس علم نہیں ہے، تو رائے کو داخل کرنے سے اپنے آپ کو پرہیز کی۔ لیکن یہی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب ان سے کلالہ کے تعلق سے پوچھا گیا، قرآن میں کلالہ ایک آیت ہے، آیت الکلالہ سورہ بقرہ کے اندر، جس میں میراث کے تعلق سے گفتگو کی گئی ہے، اور کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں جس کے کوئی اصول نہ ہو، یعنی ان کے باپ دادا کوئی نہ ہو، جس کے کوئی رشتہ دار نہ ہو، بھائی کوئی رشتہ دار نہ ہو، اور اس کی جو ہے اولاد بھی نہ ہو، تو اس آدمی کو کلالہ کہتے ہیں، نہ اس کے اوپر سے کوئی رشتہ دار ہے یا نیچے سے کوئی رشتہ دار ہے، اس آدمی کو کلالہ کہتے ہیں۔ تو اس آدمی کے تعلق سے قرآن کے اندر میراث کے تعلق سے قرآن کے اندر آیت موجود ہے۔ تو جب ابوبکر صدیق سے پوچھا گیا کہ کلالہ کا کیا معنی ہے، تو ابوبکر صدیق نے کہا کہ کلالہ کے معنی کے تعلق سے میں استغفر اللہ و اقول فیہ رائی، میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور میں میری رائے ادھر بتانا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کے انہوں نے کہا کہ کلالہ وہ آدمی ہے جس کے نہ کوئی باپ دادا ہو، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ تو یہاں پر ابوبکر صدیق نے کلالہ کا معنی بیان کرنا ضروری سمجھا، اور یہاں پر اب کے لفظ کا معنی بیان کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ اس تعلق سے علماء کہتے ہیں، مفسرین اہل العلم کہتے ہیں کہ اب کے معنی سمجھنے میں کوئی مسئلہ اٹکا ہوا نہیں ہے۔ اگر اب کا معنی ابھی نہیں سمجھیں گے، آپ سیاق سے سمجھ لے سکتے ہیں کہ کوئی کھانے کی غذا ہے، کوئی پودا ہے، سیاق کنٹیکسٹ آپ کو بتا دیتا ہے۔ لیکن کلالہ کا معاملہ چونکہ ایک مسئلے سے جڑا ہوا ہے، اور ابوبکر صدیق خلیفہ ہیں، اور میراث کا مسئلہ ہے، اور کسی بھی معاشرے میں ایسے لوگوں کا ہونا ضروری ہے، موجود ہیں، لوگ ہوتے ہیں، تو ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ چونکہ ادھر معاملہ مسئلے سے لگا ہوا تھا، تو وہاں پر ان کی رائے دینا ضروری تھی، تو اس لیے ابوبکر صدیق نے اپنی رائے دی۔ یہاں پر رائے کی ضرورت نہیں تھی تو ابوبکر صدیق نے رائے نہیں دی۔ تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کس حد تک احتیاط کرتے ہیں، اور احتیاط کے ساتھ ساتھ جہاں جو کہنا ہے اسے کہنا کیسے ضروری سمجھ رہے ہیں، اور اپنے علم کا کیسے استعمال کر رہے ہیں۔ دیکھیے اسی کو فقہ کہتے ہیں، اسی کو دین کی سمجھ کہتے ہیں۔ ہر معاملات کو جاننا یا ہر معاملات میں دخل اندازی کرنا یہ دین کی سمجھ نہیں ہے، یعنی جہاں سمجھ کا ہونا، جیسے ہونا ویسے ہو، یہی دین کی سمجھ ہے عزیز دوستو۔ تو ہر آدمی جو قرآن میں گفتگو کر رہا ہو، ہر آدمی جو دین کے تعلق سے گفتگو کر رہا ہو، ضروری نہیں کہ اس کے پاس دین کی سمجھ ہو۔ دین کی سمجھ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دینے، اللہم، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اراد اللہ
اگر کسی سے اللہ رب العزت خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے یفقہہ فی الدین، اللہ رب العزت کسی بندے کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ رب العزت اسے دین کی سمجھ دیتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کے تعلق سے یہ دعا کی، کہا کہ اللہم علمہ التأویل وفقہہ فی الدین، اے اللہ اسے قرآن کی تعویل، قرآن کی تفسیر سکھا اور اسے دین کی سمجھ دی. تو دین کی سمجھ بہت بڑی چیز ہے عزیز دوستو. دین کی سمجھ، دین کے علم کے ساتھ ساتھ، حکمت کے ساتھ ساتھ، اور ایک طول عمر کے ساتھ ساتھ، طول ممارست کے ساتھ ساتھ یہ سمجھ انسان کے اندر آتی ہے. تو ہر آدمی کا، ہر عالم کا سمجھدار ہونا یہ ضروری نہیں ہے. تو اس واقعے سے یہ باتیں ہم کو معلوم ہو رہی ہیں. تو یہ باتیں تھی ابا سے متعلق. متاعا لکم ولانعامکم، اللہ نے کہا کہ یہ تمہارے لیے سامان زیست ہے، زندگی کے سامان ہیں تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے. لانعامکم، تمہارے جانوروں کے لیے. یعنی یہ زمین سے جو اللہ نے پانی برسا کر اگایا، گھاس، پھل، میوے، دھان، دانے، یہ سب جو نکالے ہیں، اس میں تمہارے لیے بھی غذا ہے، تم بھی اسے لے کر زندہ ہو اور تمہارے جانور بھی اسے لے کر زندہ ہیں. اور اس کے بعد دیکھیں عزیز دوستو، اللہ رب العزت قرآن کی اس صورت کا اختتام کر رہا ہے پھر قیامت کے ذکر سے، کیونکہ مخاطبین کون ہیں؟ یہ مشرکین مکہ ہیں. اور یہ جو ائمۃ الکفر، کفر کے سرغنے جو بیٹھے تھے، یہ وہی لوگ ہیں جو انکار کرتے ہیں آخرت کا. یہ وہی لوگ ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی احکامات پر عمل کرنا پسند نہیں کرتے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا پسند نہیں کرتے. تو بات پھر قرآن کی تعریف ہوئی، قرآن کے اوصاف بیان کیے گئے. اب یہاں پر بات اسی چیز پر ختم ہو رہی ہے، قیامت کو لے کر بات ختم ہو رہی ہے. اللہ نے کہا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، اور جب کانوں کو پھاڑ دینے والی آئے گی. صخ، یصخو کہتے ہیں کان کے پردوں کو پھاڑنا آواز کی وجہ سے. تو آواز، چیخ ایک آئے گی، یعنی قیامت کے وقت ایک چیخ آئے گی، یعنی چیخ کے ذریعے سے یہ سارے نظام کو درہم بھرم کیا جائے گا. تو ادھر صاخہ سے مراد، چیخنے والی سے مراد یہی قیامت کا دن ہے. جب یہ آئے گی تو ایک بہت بڑی چیخ، ایک بہت بڑا بھیانک آواز آئے گا جس کے ذریعے سے پورا نظام درہم بھرم ہو جائے گا. یوم یفر المرء من اخیہ، اور اس دن ہوگا کیا؟ اس دن کا اہم ایونٹ کیا ہے؟ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی اپنے بھائی کو چھوڑ کر بھاگے گا. یہ فر کہتے ہیں بھاگنے کو، اپنے بھائی کو چھوڑ کر بھاگے گا. یعنی اس دن کے جو ہولناکیاں ہوں گی، اس دن کے ہولناکیوں میں سے ایک ہولناکی یہ ہے کہ آدمی صرف نفسی کے عالم میں ہوگا. جن کے پاس چند خیرات ہیں، چند ثواب ہیں، چند نیکیاں ہیں، وہ کہیں گے کہ یہ نیکیاں صرف میرے لیے ہوں. یہ جو رشتہ دار اگر نکل آئیں تو یہ نیکیاں مانگیں گے، کیونکہ وہاں پر نیکیوں کو تولا جائے گا. جب اللہ رب العزت قیامت برپا ہوگی، اللہ رب العزت کا نزول ہوگا، تو لوگ صفوں میں ٹھہر کر حساب کتاب دیں گے، تو لوگوں کے اعمالوں کو تولا جائے گا. جب تولا جائے گا تو تولنے کے بعد ان کے ہاتھوں میں نتیجے دیے جائیں گے، ریزلٹس دیے جائیں گے. تو انہیں معلوم ہوگا کہ ان کے نیک اعمال زیادہ ہیں کہ کم ہیں، برے اعمال زیادہ ہیں کہ کم ہیں. تو وہ اپنے اعمال، اپنے ریکارڈز لے کر دیکھے گا کہ فلان دن یہ جو کام کیا تھا میں، یہ نیکی تھی. فلان دن جو میں نے غلطی کی، یہ غلطی، یہ گناہ تھا. یہ فلان دن یہ جو ہوا، یہ غلط ہے. تو اس کے سامنے پورے ریزلٹس ہوں گے اور پورے واقعات ہوں گے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، اور بڑی سی بڑی چیز اس کے اندر درج پائی جائے گی. ہر چیز اس کے اندر ہوگی. یہ کتاب ہے اللہ کی، اعمال نامہ ہوگا. تو اعمال نامہ دیکھنے کے ساتھ معاملہ یہ ہوگا کہ لوگ جب ان کی نیکیاں کم ہوں گی تو فوراً دیکھیں گے کہ کوئی مدد کرنے والا ہی نہیں ہے. میرا بھائی جو مجھے ہر وقت مدد کرتا تھا دنیا میں، اب اس کی مدد کی ضرورت ہے. لوگ بھائیوں کی تلاش کریں گے. تو اس لیے اللہ نے کہا یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھائی بھائی کا ساتھ نہیں دے گا، ممکن نہیں ہے. کوئی اپنے نیک اعمال دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اس دن نفسی کا عالم ہوگا. اس دن ہر آدمی یہ سوچے گا کہ آج میں بچ جاؤں تو کافی ہے، آج میرا بیڑا پار ہو جائے تو یہ کافی ہے، یہ میرے لیے کافی ہے. یہ سوچ رہے ہوں گے، یہ سوچ عام ہوگی. اس کے طرف اشارہ ہے. یعنی یہ جو ہولناکی ہوگی اور یہ جو بھگ دوڑ مچ گیا ہوگا، اس طرف اشارہ ہے عزیز دوستو. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، نہ کہ صرف بھائی چھوڑ کر بھاگیں گے بلکہ ماں بھی ساتھ نہیں دے گی. یہ ماں جن کے آپ لخت جگر تھے دنیا میں،
آپ کی ہر آہ پر آہ بھرتی تھی، ہاں آپ کو تکلیف آئے تو وہ بے قرار ہو جاتی تھی، آپ کو بخار آئے تو وہ رات میں نہیں سوتی تھی۔ یہ ماں، یہ محبت کرنے والی ماں کا بھی یہ معاملہ ہوگا کہ یہ بھی تمہاری مدد کے لیے نہیں آئے گی، مدد کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے لیے اس کے لالے پڑ رہے ہوں گے، اسے نیکیوں کی ضرورت پڑ رہی ہوگی، تو کوئی اب کام آنے والا نہیں ہوگا۔ من اب امہ و ابیہ، اور باپ بھی ساتھ نہیں دے گا۔ باپ جو سرپرست ہوتا ہے، باپ ایک بہت بڑا سپورٹ ہوتا ہے دنیا کے اندر، باپ ایسا جس پر لوگ انحصار کرتے ہیں، لیکن یہ بھی اس دن ساتھ نہیں دے گا۔ من ابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اور بیوی بھی ساتھ نہیں دے گی۔ بیوی جس کے ساتھ انسان اپنی زندگی گزارتا ہے، جو رفیق حیات ہے، جس کے ساتھ اپنی پوری زندگی بتاتا ہے، یہ بھی قیامت کے دن کہے گی کہ میں تمہیں میرے اعمال میں سے کچھ بھی دے نہیں سکتی۔ سیدھی سیدھی بات۔ اب یہاں پر لے دے نہیں چلے گا، دنیا میں جو بھی ہو گیا، لیکن آج ممکن نہیں۔ کیوں عزیز دوستو یہ ہوگا؟ کیوں؟ کیونکہ جو ہولناک منظر انہیں دکھایا جائے گا، جو ہولناکی ان کے سامنے گزر رہی ہوگی، اسے انسان کو سوچنے پر مجبور کر دے گی، بھائی آج میں بچ جاؤں تو کافی ہے۔ اس وجہ سے عزیز دوستو صاحبتی وہ بنی، اپنی اولاد بھی ساتھ نہیں دے گی، نہ بھائی، نہ ماں، نہ باپ، نہ بیوی، نہ بچے، کوئی ساتھ نہیں دیں گے۔ یعنی پورے رشتہ داروں کو اللہ نے ادھر جوڑ دیا، کوئی خونی رشتہ ساتھ دینے والا نہیں ہے اس دن۔ اس طرف جو ہے فیصلہ کن معاملہ ہے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اور اس کے بعد معاملہ یہ ہوگا کہ ہر آدمی اپنے معاملے کو لے کر مصروف ہوگا، اسے اپنی پڑی ہوگی، اپنا لگا ہوا ہوگا کہ بھائی آج میں بچ جاؤں تو کافی ہے۔ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ، اور اس دن جب اعمال نامے ہاتھ میں دیے جائیں گے تو بعض چہرے ہوں گے جو کھل رہے ہوں گے، بعض چہرے ہوں گے جو رونقدار ہوں گے، بعض چہروں میں روشنی ہوگی، بعض چہروں میں خوشی ہوگی، خوش و خرم ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے، غم نامی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ مسفرہ یہی معنی ہے، خوش اور حسین حشاش بشاش چہرے۔ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، اور وہ چہرے ہنس رہے ہوں گے اور خوشخبریاں سنا رہے ہوں گے اور انہیں خوشخبریاں دی جا رہی ہوں گی، یہ معاملے ہوں گے۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، اور اس دن بعض چہروں میں غبار ہوگا، بعض چہروں پر، بعض چہرے غبار آلود چہرے ہوں گے، بعض چہرے جن میں کالیک چڑی ہوئی ہوگی، جن پر مٹی ڈال دی گئی ہوگی، چہرے ان کے بھیانک ہوں گے، چہروں میں نور نہیں ہوگا، روشنی نامی کوئی چیز نہیں ہوگی، ان کے چہرے بھیانک ہوں گے، ڈراونے ہوں گے، ان کے چہروں میں وہ غم نظر آئے گا، ان کے چہروں میں وہ ہولناکی نظر آئے گی، وہ ڈر نظر آئے گا جنہیں دیکھ کر لوگ ان کے قریب جانا پسند نہیں کریں گے۔ تو عزیز دوستو یہاں پر اس سورت کا اختتام ہو رہا ہے، یہاں پر اللہ رب العزت نے اس سورت کا اختتام کیا ہے قیامت کے ذکر سے، اور قیامت کے دن جو جنتی اور جہنمی دونوں کے درمیان جو خط امتیاز کھینچ دی گئی ہوگی، اور خط امتیاز کھینچنے کے بعد دو طرف لوگ ہو جائیں گے، اور دونوں کے چہرے کیسے ہوں گے اللہ نے ان آیتوں میں بتا دیا۔ اور ان آیتوں میں ہمارے لیے نصیحت یہ ہے کہ دیکھو یہ ہونے والا ہے، یہ اس لیے نہیں بتایا گیا ہے کہ یہ چیزوں کو ہم روک سکتے، نہیں، یہ چیزیں ہوں گی، لیکن فیصلہ ہم کو کرنا ہے کہ ہم کن چہروں میں ہونا چاہتے ہیں۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے چہرے رونقدار، روشن، ہنستے ہوئے، خوبصورت ہوں، یا پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے چہرے کالے غبار آلود ہوں؟ یہ ہم کو فیصلہ کرنا ہے، ہم کو فیصلہ کرنا ہے۔ قیامت کا دن آنے والا ہے، سبحان اللہ، ان صورتوں کو پڑھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قیامت کل ہے، اور اللہ نے قرآن میں قیامت کو کئی جگہ کہا ہے کہ قیامت کل ہے، قیامت کل ہے۔ قیامت ان آیتوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ قیامت کی جو تصویر کشی کی جاتی ہے، گویا کہ قیامت ہمارے سامنے ہے، ہمارے آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، اتنی قریب ہے قیامت، اتنا قریب ہے وہ موقع۔ عزیز دوستو، ہم اور آپ کو رمضان کی مبارک راتوں میں یہ دن کے لیے تیاری کرنی ہے، یہ مبارک دن کے لیے تیاری کرنی ہے۔ دنیا میں ہم نے کچھ پایا ہے کہ نہیں پایا ہے، دنیا میں کچھ حاصل کیا ہے کہ نہیں حاصل کیا ہے، لیکن ہم کو جنت حاصل کرنا ہے، ہم کو جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، ہم کو اس دن رسوائی سے بچنا ہے، ہم کو اس دن
ذلت سے بچنا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوتی تھی رب لا تخزنی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے ذلیل مت کر جس دن تو لوگوں کو اٹھا کھڑا کرے گا. اے اللہ جس دن قیامت کا دن ہوگا اس دن مجھے ذلیل مت کر یا رب العالمین، کیونکہ قیامت کے دن ذلیل کیا جائے گا لوگوں کو. اللہ رب العزت جو انسانوں کو عزت دیتا ہے قیامت کے دن کافروں کو، منافقین کو، فاسقین کو، فاجرین کو انہیں ذلت دے گا. عزیز دوستو یاد رکھ لیجئے قیامت کی رسوائی بھیانک رسوائی ہے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام جیسی شخصیت اس رسوائی سے پناہ مانگ رہی ہے. تو قیامت کا دن ہے عزیز دوستو جسے ہم اور آپ کو بچنا ہے. رمضان کے مبارک موقع ہے جہاں ہم اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہیں، جہاں اللہ کے کلام کو ہم سمجھ سکتے ہیں، قرآن کی کثرت سے تلاوت کر سکتے ہیں اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں. عزیز دوستوں زندگی کو سنوارنے کے لیے مبارک مہینہ آیا ہے. ہم اس مہینے سے پورا فائدہ اٹھائیں اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہماری محنتوں کو قبول فرمائے. اور آپ یہ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، یہ بیل کی جو گھنٹی ہے اسے دبانا نہ بھولیں، اور آپ کے رائے مشوروں کو آپ کمنٹ میں ضرور ذکر کریں. آپ کے سوالات کو بھی کمنٹ میں ڈالیں. انشاءاللہ جو بھی اب تک سوالات آئے ہیں ہم انشاءاللہ اسے جوڑ کر جواب دینے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ ہم اسے جمع کر رہے ہیں اور آپ اپنے رائے مشورے دے سکتے ہیں چینل کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اسے بہترین انداز میں لوگوں تک پہنچانے کے لیے. ہم جو بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے رائے مشورے سے ہمیں محروم نہ کریں. اور اس کے بعد یہ جو مرکز کی طرف سے یہ جو پیشکش ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں، اور مرکز کی ایکٹیویٹیز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسی چینل میں. آپ جائیں گے تو اردو میں، انگریزی میں، عربی میں ہم نے جا بجا مرکز کی ایکٹیویٹیز کو ڈالا ہے. آپ مرکز کی ایکٹیویٹیز دیکھ سکتے ہیں. جو بھی حضرات دیکھ رہے ہیں مرکز کے سرگرمیوں کو جانیں اور مرکز کے ساتھ تعاون کریں. آپ جہاں کہیں بھی ہو دنیا میں آپ ضرور تعاون کر سکتے ہیں، اور مرکز کو آگے بڑھانے کے لیے آپ ہمارا ساتھ دیں. اپنے رائے مشوروں کو ضرور دیں، کمنٹس میں اپنے رائے مشوروں کو درج کریں. اور جو بھی پازیٹیو چیز ہو یا پھر جو بھی چیز آپ کو پسند نہیں آئی، جو بھی آپ بتانا چاہتے ہیں ضرور درج کریں. انشاءاللہ ہم اس تعلق سے آپ کے پاس جوابات لے کر پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری محنتوں کو قبول فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.